امریکہ نے یمن کی فوج کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا سنسنی خیز بیان، کہا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب کا وقت آ گیا۔ یمنی فوج کے فنڈز منجمد کرنے اور اس کے ارکان پر امریکہ سے پابندی عائد کر دی جائے گی۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ خطے میں کوئی نئی کشیدگی نہیں چاہتے۔ ایران نے چند روز کے اندر 3 ہمسایہ خود مختار ممالک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ حزب اللہ نے لبنان کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنا دیا۔ تل شہر، توسعات العالم میں اور شبہ فارم میں اسرائیلی فوجی اہداف نشانہ، اسرائیلی اہداف اور میزائل اور راکٹس داغے گئے۔ کئی مقامات پر اسرائیلی فوج کو شدید نقصان کا سامنا۔ قیدیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا۔ اب انتخابات میں بلوچستان میں قیدی حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو مراسلہ اور صوبے کی جیلوں کے قیدیوں کو پوسٹل بیلٹ کے لیے درخواستیں دینے کے لیے مراسلہ لکھا گیا۔ غاصب ریاست اسرائیل کے چند گھنٹوں میں 16 سے زائد نسل کشی کی جرائم، 13 خاندانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ چند گھنٹوں میں 163 فلسطینی شہید اور 350 سے زائد زخمی، شہداء کی تعداد 24,448 سے زائد اور زخمیوں کی تعداد 61,504 ہو گئی۔ اور ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، شہر قائد میں سردی کی دوبارہ لہر اور ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ درجہ حرارت 15 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں شدید سردی اور دھند میں شاہراہوں پر حد نگاہ کم۔ لاہور اور کراچی میں فضائی آلودگی میں بھی اضافہ، کراچی دوسرے اور لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان پر حملہ باہمی تعلقات کی روح کی سنگین خلاف ورزی قرار، نگراں وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ایران کا پاکستانی حدود میں حملہ پاکستان کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین پر حملہ ہے۔ اس واقعے سے پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دہشت گردی خطے کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے۔